پھر کیا ہوا؟ فدم دم، ایک ہی دفعہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، فدم دم 4 حرفوں کے ساتھ یہ مل کر بنا ہے، جو اس واقع اور ان کی سزا کی طاقت کو بتا رہا ہے، ان پر کیسی خوفناک سزا مسلط کی گئی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا طبل بجا دیا اور عذاب کے نقارے پہ چوٹ ماری اور انہیں برابر کر دیا، فنا کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ایک سرکش آواز جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، چہرے سیاہ ہو گئے۔ وأما ثمود، اما عاد، قوم عاد بڑی طاقتور، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، جو ایک بڑی تند و تیز باغی ہوا کے ہاتھوں پر برد۔ باغی ہوا کیسے تھی؟ حضرت علی کا فرمان ہے، بارش جب اترتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو نوح علیہ السلام کی قوم پہ برسایا تو اس پانی کی لگامیں فرشتے کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ انا لما طغى الماء، پانی باغی ہو گیا۔ باغی کس پر؟ وہ فرشتے سے، اللہ ہی کے امر سے وہ چل رہا تھا۔ اور وہ ہوا جو اللہ نے قوم عاد پر چھوڑی تو وہ عاتیہ، سرکش، باغی، کس پر؟ فرشتے سے باغی ہو گئی۔ فرشتہ اس کو قابو کرنے سے عاجز ہوا، اللہ اس کو قابو کر کے چلا رہا تھا۔ سخر علیہم 7 لیال 7 رات و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ہوا نے ان کو اٹھایا، اڑایا، آپس میں ٹکرایا، گھمایا، پھرایا اور اٹھا کے زمین پہ مارا۔ ان کے دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے، اور وہ کھجور کے تنوں کی طرح کٹے پڑے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو کوئی باقی ہے؟ هل ترى لهم من باقية۔ یہ سارے کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وہ جو میں نے بات، ایک قانون اللہ کا، ایک اللہ کا قانون، پھر بعد میں کچھ اور لوگ ہیں، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة، پھر فرعون آیا، پھر دوسری قومیں آئیں اور انہوں نے وہی کام کیا جو پہلوں نے کیا تھا۔ فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، مذاق اڑایا۔ فأخذهم أخذة رابية، اللہ تعالیٰ نے زبردست پکڑا۔ پھر نوح آئے اور ان کی قوم کا قصہ سنایا، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، پھر نوح کی قوم کو ہم نے کشتی میں بٹھایا اور باقیوں کو پانی میں ڈبویا۔ لنجعلها لكم تذکرہ وتعیها اذن واعیہ، یہ ساری باتیں میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کر لو، تذکرہ، تمہیں کچھ عبرت آئے، تمہیں کچھ ہوش آئے، تم کچھ سوچ لو، کچھ آنکھیں کھول لو، اور تمہارے کان اس آواز کو سن کر کچھ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر پھر بھی تم اسی طرح مست رہے اور اسی طرح اپنی غفلت میں چلتے رہے تو پھر ایک اور دن آئے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر ایک آواز آئے گی، ایک پکار پڑے گی۔ وہ کیا آواز ہوگی؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو، پہاڑوں کو اکھاڑ کر یوں پلٹا کے الٹا کے پھینکا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اب وہ دن آ رہا ہے، آ گیا ہے، جس دن ہم خود آ کر جزا سزا کا نظام بنائیں گے، اور تم دیکھو گے کچھ لوگ جنت میں جا رہے، کچھ جہنم میں جا رہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹے گا۔ وَهِيَ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ ایسے ہی تار تار ہو جائے گا، پرانے کپڑے کی طرح جیسے وہ لیراں لیراں ہو جاتا ہے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پہ دوڑ جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آ جائیں گے۔ اور پھر يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پھر آج تم ڈائمنڈ کی مٹی سے نکلو گے، لاہور پشاور کی مٹی سے نکلو گے، عرب اور عجم کی مٹی سے نکلو گے، اور مٹی میں
مٹی میں تمہیں امانت رکھا گیا، ذرہ ذرہ تمہارا وہ واپس کرے گی، ہوائیں تمہارے جسم کے ذرات کو واپس کریں گی، زمین تمہارے ذرات کو واپس کرے گی، جہاں جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو واپس کرے گا۔ عزیر علیہ السلام نبی ہیں، بستی سے گزرے، برباد ہوئے پڑے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، انہیں کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ چلتے چلتے تھکاوٹ ہوئی، گدھے کو باندھا، روٹی نکالی، انگور نکالا، انگور کو کپڑے میں ڈالا، اسے نچوڑا، اس کا رس روٹی پہ ڈالا اور روٹی کو پیالے میں رکھا کہ انگور کا رس روٹی میں رچ جائے اور یہ نرم ہو جائے، اور خود ایسے ٹوٹی دیوار سے ایسے ٹیک لگائی ہوں اور آگے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے اور ایسے دراز ہوئے، وہیں اللہ نے جان نکالی۔ 100 سال گزر گئے، اللہ نے اٹھایا، کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہنے لگے یومن، ایک دن۔ پھر کہا نہیں، بعض یوم، تھوڑی دیر، تھوڑی ہی دیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، تھوڑی دیر نہیں، تجھے میں نے یہاں 100 سال لٹایا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، دیکھ تو صحیح تیرے انگور کا رس، وہ تو بڑی جلدی گندا ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تر و تازہ روٹی تیری نرم ہو چکی ہے، انگور کا رس اپنی خوشبو دے رہا ہے، پانی تیرا اسی طرح ٹھنڈا ٹھار، اور اس میں کوئی وہ نہ خشک ہوا، نہ جالا پڑا، نہ بدبو چھوڑی۔ البتہ گدھا تیرا کہاں ہے؟ وانظر الی حمارک، تیرا گدھا کہاں گیا؟ پتہ نہیں کہاں گیا، تیرے رب نے اسے ہواؤں میں اڑا دیا، اب تو دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے اسے میں زندہ کروں گا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، تو بھی نشانی بنے گا۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں اسے زندہ کروں گا۔ ہواؤں کے ذرات، ہواؤں کے کندھے پر ذرات اڑتے ہوئے آ رہے، ہڈیاں جن ہواؤں کو اڑا کے لے گئیں وہ ہوائیں واپس آ رہی اور اس کے ذرات کو لا رہی۔ زمین نے جن چیزوں کو کھایا تھا زمین میں سے دوبارہ اگل کے باہر پھینک رہی ہے اور اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے بنتے چلے گئے، گوشت چڑھتا چلا گیا، ہواؤں میں سے بال اڑتے ہوئے چلے آئے اور اس پر کھال لگتی چلی گئی، بال لگتے چلے گئے، اور ایک امر کے ساتھ اللہ نے روح کو ڈالا اور پھر وہ دم ہلانے لگا، کان ہلانے لگا، آواز نکالنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر کیا خیال ہے، کیسا ہے تیرا رب پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا؟ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرے رب تو بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت ہے تجھے۔ تو وہ اللہ جس نے گڑھے کو زندہ کیا، عزیر کو موت کے بعد زندہ کیا، میری آپ کی بوسیدہ بالیدہ ہڈیاں جو ہواؤں میں اڑ گئیں، گم ہو گئیں، اللہ انہیں ہواؤں سے انہیں نکالے گا، زمین سے نکالے گا، زندہ کرے گا۔ یومئذ تعرضون، پھر آج تم پیش کیے جاؤ گے، کیسے نکلو گے؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے نکلو گے تیزی کے ساتھ، اور پھر آج تم کس طرح نکلو گے؟ کچھ ایسے ہوں گے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، کئیوں کی نظریں پست ہوں گی، چہروں پہ ذلت ہوگی، کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے، کئی چہرے اس طرح قبروں سے اٹھیں گے، ضاحکۃ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے روشن مسکراتے چہرے قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ ایک منظر ہوگا قبروں سے نکلنے کا، کئیوں کی پکار ہوگی، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں کس نے اٹھایا، کئیوں کا اعلان ہوگا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ ہو جائے گا، وہ دن آ کے رہے گا۔ یومئذ تعرضون، آج تم سارے آئے، لا تخفى منکم خافیہ، آج تم میں نہ کوئی چھپ سکا، نہ کوئی بھاگ سکا، عین المفر، نہ کوئی لڑکے باہر نکل سکا، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹ گئے، وترى الارض بارزہ، زمین چٹیل سامنے آ گئی، لا ترى فیہا عوج، نہ کوئی گڑھا ہے، ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا ہے، نہ گڑھے میں چھپ سکو، نہ ٹیلے پہ چڑھ سکو، قاعا صفصفا، ایک صاف سیدھا پدرا چٹیل میدان ہے، اوپر سورج کی دہکتی تپتی شعاعیں اور آگ ہے، 1 میل کے فاصلے پر سورج آ چکا ہے، جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی گرمی کی وجہ سے اب نومبر میں بھی پنکھے چلائے جا رہے ہیں،
جو سورہ 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور حشرناہم، اس نے ہمیں جمع کیا، فلم